اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستو، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 103 سے 105 کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ کا عنوان ہے اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے امور یا یہ گناہ۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، مدبر و انسجا کے لیے تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی بیان کرنی چاہیے، جو سارے جہان کا تنہا خالق ہے، جو سارے جہان کا تنہا خالق و مالک اور مدبر ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، بعض گناہ ایسے ہیں یا بعض امور یا بعض کام ایسے ہیں جس کے کرنے سے، جس کا مرتکب انسان اپنے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اعمال صالحہ سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات اور اس طرح وہ تمام اعمال جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے ان کو وہ برباد کر لیتا ہے۔ ایمان والا آدمی، ایک ایمان رکھنے والا انسان، عقیدہ توحید رکھنے والا انسان ان تمام امور سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے اعمال صالحہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کو برباد کر دینے والے بہت سارے گناہ ایسے ہیں، میں چند گناہوں کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے اور ساتھ ہی ساتھ سننے والے سننے والیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، سب سے پہلا گناہ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنا۔ اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کرنا، قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ بہت سارے لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ کی آیت کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا منکر ہو جائے، اس کے اعمال صالحہ کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر میں
سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 103 سے لے کے 105 پڑھتے جائیے. اللہ فرماتا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خبر دے دیجئے، بتا دیجئے، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دیں یا ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دیں جو اعمال صالحہ کے لحاظ سے، اعمال کے اعتبار سے، بہترین اعمال کے اعتبار سے وہ کیا ہوگا؟ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا. وہ خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والے میں سے ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اللہ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو دنیا میں بہترین کوششیں کرتے ہیں، دنیا کی تمام تر کوششیں، تمام تر جہد کیا ہو گئے؟ بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو امور پر یہ عمل کرتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں سب سے بہتر کام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ملاقاتوں کا انکار کرتے ہیں، ہم ان کے اعمال کو کیا کریں گے؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں گے اور کل قیامت کے دن اس کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے. اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے، اللہ سے ملاقاتوں کو جھٹلاتا ہے، ہم ان کے اعمال کو کیا کریں گے؟ ضائع کر دیں گے، برباد. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم انہیں انہی کی اعمال کی سزا دیں گے. بھائیو، اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو، چاہے اپنے عمل کے ذریعے ہو، اپنے گفتار کے ذریعے ہو، اپنے کسی بھی معاملات میں اللہ کی آیتوں کا انکار نہ کرو، اللہ کی باتوں کا انکار نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل پر عمل کرنے کا دل چاہتا ہے کر لو. ایک وقت آئے گا چاہو گے عمل کرنے کے لیے طاقت نہیں رہے گی، چاہو گے عمل کرنے کے لیے قوت نہیں ہوگی، چاہو گے عمل کرنے کے لیے آپ کا جسم جواب دے چکا ہوگا، چاہو گے عمل کرنے کے لیے آپ کے جسم کے اندر میں روح نہ ہوگی. اللہ اکبر. بھائیو عمل کر لو، تیاری کر لو. بھائیو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ملاقاتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز، اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو قبول کرنا. بھائیو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. یہ وہ واحد دین ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل قبول ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ترین دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی کسی اور دین کو اپنا لے، کسی اور دین پر عمل کر لے، کسی اور دین کی باتوں کو مان کر کے اس پر وہ عمل کرتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے، بھائیو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے
سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 19 پڑھیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر دین، سب سے زیادہ پسندیدہ دین دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک. دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر کوئی آدمی دین اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کا طلبگار ہو جائے، کسی اور دین پر وہ عمل کرے، کسی اور دین کی وہ باتوں کو مانے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خاسرون میں سے ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائے گا. اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ دین اسلام پر ہمیں اور آپ کو قائم اور دائم رکھے. کہیے آمین. اللہ سے یہ دعا کرے جب تک زندہ رہیں دین اسلام پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو دین اسلام پر ہو. کہو بھائی آمین. بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی اور دین کا اختیار کر لیتا ہے، کسی اور دین کو ماننے لگتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے. آج ہم اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں یا جس دور میں جی رہے ہیں، مرتدوں کا سلسلہ دراز ہوتے جا رہا ہے. آپ سروے کریں، پچھلے کئی سالوں میں ہمارے مسلمان لڑکے اور خاص طور پر لڑکیاں دین اسلام کو چھوڑ چکی ہے. یہ غیرت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ امیت ہمارے اندر نہیں ہے. آج ہم اور آپ زندہ دل انسان نہیں ہیں. ہم نام کے مسلمان ہیں. نام عبداللہ عبد الرحمن رکھ لینے سے یا پٹھانی پہن لینے سے، ٹوپی پہن لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے بھائی. آج ہماری بیٹیاں دین اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ جا رہی، غیروں کے دین کو قبول کرنے پر مجبور ہے. ایک سروے کے مطابق پچھلے کئی سالوں میں 8 لاکھ مسلم لڑکیاں اور لڑکے دین اسلام کو چھوڑ دیے. سبب کون ہے؟ وجہ کون بن رہے ہیں؟ ہم اور آپ. ہم اپنی اولادوں کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے، مسجدوں سے دور رکھتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو مسجدوں سے دور رکھتے ہیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہیں، جہاں دینی درسگاہیں ہیں، جہاں دین کی کچھ باتیں سکھلائی جاتی ہیں. ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کو وہاں نہیں بھیجتے، اپنی اولادوں کو وہاں نہیں بھیجتے. پھر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بہنیں مسلمان عورتیں دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. اس کے گناہ گار ہم اور آپ بھی ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ سے، ہم سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا. آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ تم نے اسے بچانے کے لیے کون سے اعمال کیے، کون سے ہتھیار اختیار کیے، کون سے وجوہات پر عمل کیے؟ کیا جواب دیں گے؟ وہاں ہم سکوت ہو جائیں گے، خاموش ہو جائیں گے. بھائیو، پچھلے کئی سالوں میں 8 لاکھ مسلم عورتیں. ابھی حالیہ ایک واقعہ میں دیکھ رہا تھا، فورن کنٹری کا واقعہ دیکھ رہا تھا. وہاں کی غیر مسلم عورتیں دین اسلام کو قبول کر رہی ہے اور ہمارے یہاں کی مسلم عورتیں دین اسلام کو چھوڑ رہی ہیں. بھائیو، دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے وہ کیا ہو جائے گا؟ مرتد ہو جائے گا. اب مرتدوں کی کئی قسمیں. بعض دفعہ کئی بول ہم ایسے بول دیتے ہیں جس سے ہم مرتد ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کچھ آدمی بارش نہیں ہوتا اللہ کو گالی دیتا ہے. ابے جاہل. کچھ آدمی نبیوں کو گالی دیتے ہیں، کچھ آدمی فرشتوں کو گالی دیتے ہیں. یہ بھائی دین اسلام سے نکلنے کا یہ ایک عمل ہے. مرتدوں کی کئی قسمیں ہیں. اس میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے فعل کے ذریعے مرتد ہو جاتا ہے. کسی درگاہ پہ چلا جائے
کسی مزارات پر جائے اور سجدہ ریز ہو جائے، قبروں کے سامنے میں، پتھروں کے سامنے میں، مزاروں پر، درختوں کے سامنے میں، یا کوئی جادو کا عمل کر لے یا جادو کروائے، اس کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ وہ مرتد ہو جائے گا، دین اسلام سے نکل جائے گا۔ بعض دفعہ انسان اپنے باطل عقیدے کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ زنا حلال ہے تو بھائیوں مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، لوگو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لیکن ہاں شادی کر لو، نکاح کر لو۔ آج ہمارا نکاح کو بہت مشکل بنا رہے ہیں، اتنے مشکل بنا رہے ہیں، اللہ کے یہاں جاؤ گے نا تو اللہ کے حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے نانا کی سنت ہے، یہ ہمارے دادا کی سنت ہے، یہ سنت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ایک طرف ہو جائیں اور محمد کی ایک سنت کو اگر ٹھکرانا چاہتا ہے، وہ ہمارے پیروں کی جوتی کے نیچے ہے وہ آدمی۔ آج ہم نکاحوں کو مشکل سے مشکل بنا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے بیان فرمایا النکاح ایسر، لوگوں تم نکاح کو آسان بناؤ، آسان بناؤ۔ کہیں بھی نکاح ہو بھائی، کہیں بھی، آپ کو دعوت دے یا نہ دے، آپ جاؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی شادی ہو گئی، آپ نے کل ہو کر کے دیکھا ان کے کپڑے پر زرد نشان لگے ہوئے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے پوچھا لگتا ہے تمہاری شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا ہے؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول جی ہاں میری نکاح ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا دیے؟ کہا کہ میں نے کچھ مہر دیا ہے سونے کا، کچھ ٹکڑے دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ تم نکاح تو کر لیو، ولیمہ کر لینا، گرچہ ایک بکری سے۔ یہ سنت عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ عمل کرو بھائی، عمل کرو۔ آج ہماری رشتے کیوں خراب ہیں؟ ہماری اولادیں کیوں بگڑی ہوئی ہے؟ ٹیڑے بکلے ادھر ادھر، سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ ہم سنتوں کو چھوڑ کر کے عمل کرتے ہیں، سنت پر نہیں عمل کرتے ہیں۔ صرف کھانے کی سنت، ہڈی توڑنے کی سنت، گوشت اچھی آنی چاہیے، نہیں تو یہ سنت ادا نہیں ہوا، کھلائے نہیں۔ بھائیوں کھانے میں سنت تو یاد رہتا ہے، باقی جو سنت ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ بقرعید کا سنت سب کو یاد ہوگا، کیوں؟ ہڈا توڑنا ہے، نہاری دبانا ہے۔ بھائیوں یاد رکھنا، ایسی سنتوں پر آپ خیال کرتے ہو کھانے پینے کے لیے تو بھائیو اللہ تعالیٰ کے یہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ زنا کو بھی حلال نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آدمی شرک کو حلال سمجھنے لگے وہ مرتد ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شکوک و شبہات، آدمی یہ شک کرنے لگتا ہے، مثال کے طور پر یہ شک کر لے، یہ وہم کر لے کہ یہ جو قرآن ہے، جو رسالت محمدی ہے، اس کے اندر میں کچھ شک ہے، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ شک کر لے کہ شرک حلال ہے، وہ یہ شک کرتا ہے، وہ دین اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائیں یا دین اسلام کو چھوڑ دیں، کفر کی حالت میں مرے، شرک کی حالت میں مرے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دنیا میں بھی غارت کر دے گا اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے، جہنمی ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنے ایمان کے ساتھ شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ خاسرین میں سے ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والے میں سے، نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اس لیے بھائیو، حالت اسلام میں کیا گیا عمل، حالت اسلام میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کیا قبول ہے۔ حالت کفر میں آپ چاہے جتنے بھی عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی شرک کر لے اور اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کے وہ تمام اعمال جو انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ اسے بھی انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ تیسری چیز، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا۔ اللہ کی عبادت میں شرک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگو تم اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ شرک جرم عظیم ہے بھائیو، یہ شرک سب سے سنگین جرم ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک، دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے بھائیو۔ اللہ تعالیٰ کو شرک کرنے والا انسان پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا۔ بھائیو توبہ کریں، ہم اللہ سے اس سے پناہ طلب کریں، اللہ سے ہم معافی مانگیں، شرک نہ کریں، شرک سے بچنے کی دعائیں کریں اللہ سے۔ اور دوسرا نقصان تو یہ ہے کہ جو آدمی شرک کرتا ہے اس کی نحوست تو یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد، اس کی دنیا بھی خراب برباد ہو گیا، دنیا میں جو اعمال کر رہے ہیں دنیا میں بھی ضائع ہو رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 88 کے اندر میں فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء علیہ السلام اگر یہ بھی شرک کرتے ہیں، یہ بھی گناہوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی خسارہ اٹھانے والے میں شمار کر دے گا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے اندر میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی نبی آئے، ہم نے انہیں یہ حکم دے کر کے بھیجا کہ تم شرک نہ کرو، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ بھی خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ بھائیو آیت کریمہ پہ غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نصیحت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو نصیحت و وصیت کر رہا ہے، تو بدرج اولا امت کو کتنا خبردار کیا ہوگا۔ امت اگر گناہ کرتے ہیں، شرک کے کام کرتے ہیں، انہیں بچنا چاہیے، انہیں بدرج اولا اللہ سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک آیت پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین کے تعلق سے، کفار مکہ کے تعلق سے ذکر کرتا ہے قرآن مجید کے اندر میں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علی انفسہم بالکفر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مشرکین مکہ کے تعلق سے یہ لوگ جو کفر کرنے کے بعد اپنی گواہی خود دیتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، علی انفسہم بالکفر، یہ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے اور یہ خسارہ اٹھانے والے میں سے لوگ ہیں۔ بھائیو کفار مشرکین جو تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ حج بیت اللہ کیا کرتے تھے، وہ طواف کیا کرتے تھے، وہ زائرین کرام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آج بھی حجاج کرام کی وہاں کے لوگ خدمت کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی حجاج کرام کی خدمت کیا کرتے تھے،
ان کے پینے کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، ان کے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ان کے سونے کے لیے، ان کے آرام کرنے کے لیے جگہوں کا مہیا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بیان فرمایا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گی، یہ خسارہ پانے والے اس میں سے ہو جائیں گے، اور ان کی نیکیاں ہواؤں میں اڑا دیا جائے گا ذرات کی طرح۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرکیہ امور پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو کل قیامت کے دن ذرات کی طرح ہواؤں میں اڑا دے گا، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بھائیو، اللہ سے توبہ کریں، شرکیہ تمام اعمال سے بچنے کی دعائیں کریں۔ اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اعمال صالحہ کی حفاظت کرنے والا بنائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیکی کی خواہشات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی مخالفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔